ابھی ہمارے بیٹے نعمت اللہ نا، ہاں تم بھی شادی کرنے جا رہے ہو، اللہ مبارک کرے، کرو کرو، ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں، ہم اکیلے کا کو پھنسے ہیں۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بیوی اگر کہیں گئی، کسی کا کچھ موبائل دیکھا، گھر میں کچھ فرنیچر دیکھا، گھر میں کارپیٹ دیکھا، کسی کا ریفریجریٹر دیکھا، وہ پہلے سے گھر میں ایسی بیٹھے گی جیسے کھٹی کڑی کا پیالہ پیو نا، تھوبڑا چڑھا کے ہم آ کے پوچھیں گے بھی کیا ہوا، صبح تو سب معاملہ برابر تھا، اچانک کیا ہوا؟ کیا رہنے کا، یہ گھر میں میری قسمت پھٹی ہوئی ہے، ہوا کیا؟ نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی، ارے کیا یہ گھر میں رہنے کا سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی برابر نہیں ملتا، ارے کیا ہوا؟ کہاں تو، کہاں بھوکی ہے، کہاں پیاسی؟ بلکہ کمبخت جب آئی تھی تو 40 کلو کی تھی، اب 80 کلو کی ہو گئی۔ تو کیا جواب دے گی معلوم؟ میں گئی تھی وہاں، اب آئیں گے پوائنٹ پر، میں وہاں گئی تھی، وہاں کارپیٹ تھا گھر میں، برتن تھے، کیا ڈیزائن والے برتن تھے، اور اپنے گھر میں دیکھو کیسا ٹوٹا پھوٹا سب معاملہ رکھا ہوا، تو ہم کیا کہیں گے؟ میں مولانا ہوں، مولانا کی پگار کم ہوتی ہے، وہ بزنس مین ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی دکان ہے، اب مولانا لوگ ہیں، ہماری پگار کم ہوتی ہے، صبر کر صبر کر۔ وہی تو میری قسمت پھوٹی نا کہ تمہارے ہاتھ میں میرا ہاتھ آیا۔ اور پھر ایسا منہ چڑھائے گی، سننا، ایسا منہ چڑھائے گی کہ رات کو اگر بھول میں یوں ہاتھ لگا لو، کیا ہو گیا بھائی، اتنا منہ چڑھا کے رکھے گی کہ دوسرے دن مولانا ہوئے کہ مفتی ہوئے کہ قاری ہوئے، جو بھی ہوئے، کیا کیا پرابلم کیا ہے، کہ وہ اس کے گھر میں وہ جو ہے نا وہ فرنیچر کچھ نہیں، اب بس 3 دن میں اپنے گھر میں بھی وہ فرنیچر آتا، وہ دل میں سوچتی ہے میرا کام ہو گیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق خالقنا العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے ہم کو ایک باکس میں جمع فرمایا ہے، لیکن مقصد ہمارا جمع ہونے کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی کھیل ہے، نہ کوئی سپورٹس ہے، صرف اور صرف مقصد ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے مقصد میں ہم کو 100% کامیابی عطا فرماوے، آمین بولو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ذرا بلند آواز سے بولو، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ یہ آج کا یہ امبولی میں جمع ہونا اور یہ ٹاپی ریسیڈنسی کے قریب قریب جمع ہونا،
یہ جمع ہونے کا مقصد ہے ہمارے جو یونس بھائی ہیں جن سے ابھی میری کافی اچھی ملاقات ہوئی، ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ نجمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ میرے پیارو، اس مرحومہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، جس میں سب سے بڑی بات جو میں نے سنا، اپنی زندگی میں 3 حج کیے، بولو سبحان اللہ، اور 35 عمرے کیے، 35 عمرے اور 3 حج۔ اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ جو لوگ حج میں جانے کا ارادہ کر چکے ہیں یا جن لوگوں کا آگے ارادہ ہے، بلکہ سبھی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا فرماوے، بولو آمین۔ اللہ سب کو سعی مشکور عطا فرماوے، اللہ سب کو ذنب مغفور عطا فرماوے۔ میرے پیارو، چونکہ حج کا موسم ہے، اس لیے حج پر 1-2 بات کر کے ہم ضروری بات پر آ کے بہت جلد بات کو ختم کریں گے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہوگا تقریباً 3 مہینے ہوئے میرا بھی بائی پاس آپریشن ہوا ہے، اس لیے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، بہت زیادہ چلا کر بات نہیں کرنا، بہت ساری پابندیاں ہیں کھانے کی، بولنے کی، پینے کی۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ تمام امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا عطا فرماوے۔ خیر، تو میرے پیارو، ہم حج پر بات کریں اس سے پہلے ایک یقین بناوے، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے آپ بولو گے نا تو بہت جلدی بات ختم ہوگی اور اچھا بھی رہے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تازہ ہوگا۔ یہ حج کے مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حج کے مہینے اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ پورا مجمع بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو ہوگا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ان حالات میں ہمیں 2-3 کام کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا کام یقین، 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 یقین۔ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اللہ پر بھروسہ وہ کیسا بھروسہ، قرآن پر یقین وہ کیسا یقین۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت علی، بولو کون؟ حضرت علی۔ سب نے نام سنا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے سنا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے، بیوی کا نام بھی معلوم ہے، بولو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کی قسم، دنیا میں جتنی عورتیں تھیں، عورتیں ہیں اور عورتیں آئے گی، قرآن حدیث کی روشنی میں فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولو فاطمہ کا کوئی مقابلہ۔ عورتیں بہت اچھی تھی، اچھی ہے اور اچھی آئے گی، مگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا اعلان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی، من آذاها فقد آذانی، ومن اغضبها فقد اغضبنی، ومن ارابها فقد ارابنی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کوئی میری فاطمہ کو نہ ستائے۔ بولو فاطمہ۔ ہمارے نبی فرماتے، میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی ہے، میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، کوئی میری فاطمہ کو نہ ستائے۔ جس نے میری فاطمہ کو ستایا، جس نے میری فاطمہ کو غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا، جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے اللہ کو غصہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ساری عورتیں جب وقت ہوگا جنت میں جائے گی، لیکن جنت کی امیرن اور سردارن اور رئیسن اگر کسی کو بنایا جائے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بنایا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ خیر، میں واقعے پر آ رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، اور بہت مبارک ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیوی تو بہت ہی مبارک کا، بولو کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت علی نے اچانک حضرت فاطمہ کو کہا کہ شادی کو زمانہ ہو گیا۔ بھائی ایسا میاں بیوی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، شادی کو زمانہ ہو گیا، میری بیوی فاطمہ، کبھی تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ بولو کبھی تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی کچھ تو مانگو تاکہ ایسا لگے کہ فاطمہ میری بیوی نے اپنے شوہر علی سے کچھ مانگا۔ حضرت علی کہتے ہیں، تم نے شادی کے بعد زمانہ ہو گیا، ہاں، لیکن تم نے کبھی کچھ مجھ سے مانگا ہی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگی، رو کر کہنے لگی، میرے ابا نے منع کیا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ جب نکاح ہوئے نا تو میرے ابا نے کہا تھا، دیکھو فاطمہ دیکھو، سسرال جا رہی ہو، شوہر غریب ہے، بولو شوہر غریب ہے، ایسی چیز مت مانگنا
جس سے تمہارے شوہر کو تکلیف ہو، اور شوہر کو ہمیشہ راضی رکھنا، کیونکہ جو عورت کا انتقال ہو جائے، بولو جو عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو ایسی عورت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فاطمہ کبھی علی کو ناراض مت کرنا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں بھی ایک عورت ہوں، خیال تو بہت مرتبہ آتا ہے کہ اپنے شوہر سے کچھ مانگنا چاہیے، شوہر سے کچھ کہنا چاہیے، مگر میرے ابا کی نصیحت یاد آتی ہے کہ اپنے شوہر کو کبھی ستانا نہیں، اس لیے میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں۔ بولو کچھ مانگا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا مانگو نا، کچھ تو مانگو، مجھ سے کچھ تو مانگو۔ ہاں، اور ہوتا ہے بیوی مانگتی کہ نہیں مانگتی؟ نہیں، آپ لوگوں کی بیوی مانگتی ہے شوہر سے؟ ارے کیسا مانگتی ہے، نہ دے تو لال لال کر دے وے، حالت خراب کر دے وے ہماری۔ وہ تو کہیں پڑوس میں جا کے کچھ اچھا فرنیچر دیکھ کے آتی ہے نا، تو پہلے سے ہی کھٹی کڑی کا پیالہ پیو ہے نا، ایسا تھوبڑا بنا کے بیٹھتی ہے گھر میں۔ ابھی یہ ہمارے بیٹے نعمت اللہ نا، ہاں تم بھی شادی کرنے جا رہے ہو، اللہ مبارک کرے، کرو کرو، ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں، ہم اکیلے کائے کو پھنسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بیوی اگر کہیں گئی، کسی کا کچھ موبائل دیکھا، گھر میں کچھ فرنیچر دیکھا، گھر میں کارپیٹ دیکھا، کسی کا ریفریجریٹر دیکھا، وہ پہلے سے گھر میں ایسی بیٹھے گی جیسے کھٹی کڑی کا پیالہ پیو نا، تھوبڑا چڑھا کے۔ ہم آ کے پوچھیں گے بھی کیا ہوا، صبح تو سب معاملہ برابر تھا، اچانک کیا ہوا؟ کیا رہنے کا، یہ گھر میں میری قسمت پھٹی ہوئی ہے۔ ہوا کیا؟ نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی ارے کیا یہ گھر میں رہنے کا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی برابر نہیں ملتا۔ ارے کیا ہوا، کہاں تو، کہاں بھوکی ہے، کہاں پیاسی؟ بلکہ کمبخت جب آئی تھی تو 40 کلو کی تھی، ابھی 80 کلو کی ہو گئی۔ تو کیا جواب دے گی معلوم؟ میں گئی تھی وہاں، اب آئیں گے پوائنٹ پر۔ میں وہاں گئی تھی، وہاں کارپیٹ تھا گھر میں، برتن تھے، کیا ڈیزائن والے برتن تھے، اور اپنے گھر میں دیکھو کیسا ٹوٹا پھوٹا سب معاملہ رکھا ہوا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ میں مولانا ہوں، مولانا کی پگار کم ہوتی ہے، وہ بزنس مین ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی دکان ہے، ہم مولانا لوگ ہیں، ہماری پگار کم ہوتی ہے، صبر کر صبر کر۔ وہی تو میری قسمت پھوٹی نا کہ تمہارے ہاتھ میں میرا ہاتھ آیا۔ اور پھر ایسا منہ چڑھائے گی، سننا، ایسا منہ چڑھائے گی کہ رات کو اگر بھول میں یوں ہاتھ لگا دو، کیا ہو گیا بھائی، اتنا منہ چڑھا کے رکھے گی کہ دوسرے دن مولانا ہوئے کہ مفتی ہوئے کہ قاری ہوئے، جو بھی ہوئے، کیا پرابلم کیا ہے، کہ وہ اس کے گھر میں وہ جو ہے نا وہ فرنیچر کچھ نہیں، اب بس 3 دن میں اپنے گھر میں بھی وہ فرنیچر آتا، وہ دل میں سوچتی ہے میرا کام ہو گیا۔ تو ہماری بیوی تو اس طرح مانگتی ہے بھائی۔ یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے کہا بیوی فاطمہ زمانہ ہو گیا شادی کو، کچھ مانگتی نہیں، کچھ تو مانگو۔ اب سننا، برابر سننا، حضرت فاطمہ نے کہا اچھا میں مانگو؟ کہ ہاں مانگو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بہت دن ہو گئے، مجھے انار کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ دیکھو بیچاری مانگ بھی رہی ہے تو کیا مانگ رہی ہے؟ کچھ بڑا موبائل نہیں، لیپ ٹاپ نہیں، کیا مانگ رہی ہے؟ انار، کھانے کے انار۔ انار سمجھتے ہو نا، جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ داڑم۔ عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، یہ جو پھل ہے نا انار، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں یہ پھل دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں یہ داڑم، کیا بولتے ہیں؟ انار، یہ رمان۔ اچھا جب بات آئی تو میں آپ کو بات کہوں، جب ہم کو جنت میں وہ ملے گا نا کیا؟ داڑم، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتے کہیں گے کھاؤ، تو ہم کہیں گے یہ تو ہم بولی میں بھی ملتا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم بولی میں ملتا ہے۔ وہ اتو بھی متشابہہ، بس اتنا تھا کہ وہاں کچھ 15 روپے کا ایک ہوتا تھا، کبھی 25 روپے کا ایک ہوتا تھا، باقی ہمارے ہم بولی میں بھی۔ تو کیا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، وہاں ہم بولی میں کھاتا تھا ختم ہو جاتا تھا، یہاں کھا کر تو دیکھ، لذت تو دیکھ۔ اب وہ جب کھانا شروع کرے گا تو انار اتنا، بولو کتنا؟ اتنا، لیکن جیسا کھانے لگے گا وہ انار کی سائز
بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور اس کا ٹیسٹ بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 10 جنتی اس میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انار ہوگا کہ باقاعدہ ایسا لگے گا کہ 10 جنتی کرسی بنائے اور اس میں بیٹھے اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے اب بتا، تو کہے گا اللہ یہ تو ایسا داڑم ایسا انار ہے آج تک آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ خیر بات ہم واپس وہی بات پر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ کچھ تو مانگ لے، تو حضرت فاطمہ نے کیا مانگا؟ پورا مجمع بولے انار، داڑم۔ حضرت علی فرماتے میرے جیب میں 1 دینار تھا۔ دینار کہتے سونے کا سکہ، چاندی کے سکے کو درہم کہتے، اور دینار ہو تو اس کو سونے کا سکہ کہتے۔ حضرت علی اس وقت میرے جیب میں 1 دینار تھا۔ حضرت علی نے کہا یوں گیا مارکیٹ میں اور یوں 1 دینار کا جتنا اچھا داڑم ملے گا، جتنا اچھا انار ملے گا، کیونکہ موسم ابھی انار کا نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ پیسہ دیں گے تو انار تو مل جائے گا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ نبی کی بیٹی، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی، فکر مت کر، یوں گیا اور یوں لے کر۔ حضرت علی گئے اور صحیح میں مارکیٹ میں پہنچ گئے، 1 دینار دیا، 1 انار لیا، اچھا خاصا عربی انار لیا، اس کو کپڑے میں اپنے ہی کپڑے میں جبے میں اس کو اچھے طریقے سے لپیٹا اور اب حضرت علی 10 قدم چلے ہوں گے کہ کسی بوڑھے کی آواز آئی، کوئی بوڑھے کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی معلوم ہے؟ او علی، او علی۔ حضرت علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا آدمی ہو، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت علی نے کہا ہمارے گھر بھی ایسا ہی چلتا ہے۔ تو کہا نہیں میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہے، اپاہج ہے، 3 دن سے بھوکی ہے، میری جوان بیٹیاں بھوکی ہے، علی کچھ تو دے دو نا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیس عندی درہم ولا دینار۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم دینار بھی نہیں، درہم بھی نہیں، میں ایک دم خالی جیب ہوں، میرے پاس چاندی کا سکہ بھی نہیں اور سونے کا سکہ بھی، اور صحیح بات ہے بولو حضرت علی کے پاس کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ کہا لیس عندی درہم ولا دینار۔ تو بوڑھے نے کہا وہ ہے نا انار ہے نا تمہارے پاس؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ ہے لیکن بیوی نے مانگا ہے، فاطمہ نے مانگا ہے۔ تو کہا آپ جوان ہو، آپ کی بیوی جوان، میں بوڑھا آدمی کہاں کمانے جاؤں گا، میری بوڑھی بیوی کہاں کمانے جائے گی؟ اور کیا علی تم نے قرآن نہیں پڑھا جو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اللہ کئی گناہ کر کے اس کو واپس کر دیتا ہے؟ بولو ہے نا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ 3 پارے میں، کون سے پارے میں؟ اللہ نے کہا وہ ولی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ اسے دنیا میں کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے بڑے مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دن میں بھی کرے، رات میں بھی کرے، کھل کے بھی کرے، چھپ کے بھی کرے۔ اللہ فرماتے بہت بڑا ثواب دوں گا، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ولیوں کا ولی ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو وہ بوڑھے میاں نے جب حضرت علی کے سامنے کہا، حضرت علی نے وہ داڑم، ارے بولو نا پورا مجمع داڑم۔ اب حضرت علی کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ گھر گئے، ترک الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، وہ بیٹی بھی نبی کی بیٹی تھی، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت علی کا چہرہ اترا ہوا، ارے کوئی بھی شوہر ہوئے چہرہ اترا ہوا ہوئے جو یہ بول کر گئے ہوئے کہ یوں گیا اور یوں لے کر آیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا وہ داڑم، انار، اے بالی رمان، وہ انار کا کیا ہوا؟ حضرت علی آنکھیں تو بھری ہوئی تھی، کچھ ایسا ابھی تو حضرت علی واقعہ آدھا بولے ہوں گے کہ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا رہا، تو حضرت علی تو دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، یوں پیچھے مڑے تو حضرت سلمان فارسی، بولو سبحان اللہ، اور حضرت سلمان فارسی نے کہا او میرے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 9 انار لے کر بھیجا ہے۔ 9 کتنے دیا؟ کتنا یا آئے کتنے؟ 9 کہا 9 انار۔ تو حضرت علی نے کہا غلط ایڈریس پر آ گئے، ایڈریس صحیح نہیں ہے، میرے لیے نہیں بھیجا ہے۔
تو حضرت سلمان فارسی نے کہا واللہ اللہ کی قسم تمہارا نام لے کر بھیجا. کہا میرے داماد علی کو دینا, میری بیٹی فاطمہ کو دینا, اور یہ 9 انار دیے ہیں تو یہ تم رہا. حضرت علی نے فرمایا نا, غلط ایڈریس غلط ہے, میرے ایڈریس کا نہیں بتایا ہوگا, میرا پتہ نہیں بتایا ہوگا, کسی اور جگہ بھیجا ہوگا. کہا نہیں, آپ کے گھر ہی بھیجا. حضرت علی نے فرمایا میرے یہاں کیسا آیا ہوگا, کیونکہ میں تو 1 دیا اور 1 کے بدلے 10 ملتا ہے, یہ 9 کیوں ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ 1 2, آواز نہیں آ رہی, 1 2, تو یہ 9 کیوں ہے, 1 کی کمی کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے نیچے ٹھیلے میں سے ایک اور انار نکالا. کہا مجھے نبی نے یہی حکم دیا تھا کہ دیکھنا علی کی نظر مال پر ہے یا علی کی نظر قرآن پر ہے. کہا دیکھ لینا, پہلے 9 دینا. اگر حضرت علی نے لے لیا تو مطلب ہے کہ ہاں آ تو گیا, چلو 1 کی جگہ 9 آیا, 9 تو آیا, لیکن ہمارے نبی نے کہا امتحان لینا سلمان, ان کی نظر مال پر ہوتی ہے یا ان کی نظر میرے قرآن پر ہوتی ہے, کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے 1 دو گے, آواز نہیں آ رہی, بولو 1 دو گے, اللہ کا وعدہ ہے من فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 1 لے کر آئے گا, میری طرف سے کتنا ہوگا؟ جب حضرت سلمان فارسی نے وہ 10واں انار دیا, حضرت علی نے کہا اب صحیح ایڈریس پر آئے ہو, کیونکہ دینے والے کا یقین تھا 1 اللہ کے راستے میں دیا ہے, اللہ مرنے سے پہلے 10 واپس کرے گا. تو میرے دوستو, جب ایسا یقین ہوتا ہے تو اللہ روزی ایسے دیتا ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ بلکہ جب حج کا موسم میں ایک واقعہ سنا, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ جب دینے پر آئے تو کوئی لے, اور وہ لینے پر آئے تو کوئی دے. ابھی جو حالات پر حالات, اور نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے, اور آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا ہمارے علماء کے مشورے پر وہ کالی پٹی وغیرہ بھی باندھی تھی. میرے پیاروں, سب سے بڑی چیز جو ہے نا, جو ہم چھوڑ چکے ہیں, وہ ہے اللہ پر یقین, لا الہ. وہ جب دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے یہ حج کا موسم ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے غریب ہوتے. ایک بات سمجھ لینا کہ ایک اللہ کے ولیوں کو تو مانتے ہو نا, کائے کو ٹینشن میں کائے کو بیٹھے ہو, اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے, کیونکہ دعا کرنا چاہیے اللہ اگر تو نے ان کو ولی بنایا تو مجھے بھی بنا دے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے مولانا حسین. میں اجمیر گیا, اللہ کا کرم, وہاں بیان رکھا درگاہ پر میں نے بیان کیا, مزار شریف پر میں نے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میں فاتحہ پڑھنے گیا. ایک میرے کو کہتا ہے مولانا تم یہاں آ گئے, تو میں نے کیوں, تیرا ابا کی جگہ ہے, تم یہاں آ گئے مطلب؟ تو کہتے نہیں تم بھی محبت کرتے ہو. میں نے کہا اسی لیے دیکھ تو ادھر کھڑا ہے, میں وہاں تک جاتا ہوں, محبت میں تو آگے کہ میں آگے. میرے دوستو, اللہ کے ولیوں سے محبت, اور یہ دعا اللہ اگر ان کو ولی بنایا مجھے بھی مرنے سے پہلے بنا دینا. بولو سبحان اللہ. میں جو ولی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں نا, آپ سب لوگ کو نام تو سنا ہوگا, حضرت جنید بغدادی, ہاں یا نہیں؟ کیا کچھ پرابلم ہے آپ کو؟ حالانکہ یہی باکس میں جب کرکٹ کھیلا جاتا ہوگا کتنے زور زور سے شاٹ مارے جاتے ہوں گے, ہاں, اور 6 اور 4 اور 6 اور 4 کی آواز. اور یہاں جب اللہ رسول کی بات آئے تو ایسا بیٹھے ہو جیسا بیوی نے آپ کو زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہو. ہمت سے بولو نا, نام سنا ہے تو ہاں بولو, ہاں, اور دعا کرو کہ اللہ ہم کو اپنا ولی بنائے. آمین بولو آمین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی ہے, دنیا بھی تیرے قدموں میں, آخرت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. تو حضرت جنید بغدادی نام تو سن لیا نا آپ لوگوں نے, ہاں بولو, ابھی تو ہاں بولو, ہاں بولو.
ایسا ہاں بلوانا پڑتا جیسے نکاح پڑھوا رہا ہوں آپ کا. ہاں بولو حضرت جنید بغدادی. نام سنا سب نے سنا؟ ہاں حضرت جنید بغدادی کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا. جو سامنے آدمی کھڑا ہے نا جوان ہے, بولو جوان ہے, مگر اس کا کپڑا یہاں شروع ہوتا ہے, یہاں ناف کے اوپر, اور یہاں ختم ہو جاتا ہے, پنڈلی تک کپڑا ہے اس کا. تو حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا. سمجھ گئے جوان ہے مگر غریب آدمی ہے, بھوکا پیاسا ہے, آیا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے بھگا نہیں دیا, آؤ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر حضرت جنید بغدادی نے پوچھا, بھائی جوان تمہارا کپڑا اتنا چھوٹا ہے, کچھ کھانا چاہیے, پانی چاہیے, یا کچھ کپڑا چاہیے, کیا کیا ضرورت ہے؟ وہ جوان ایسا ہاپتا کاپتا کہنے لگا, او اللہ کے ولی, او اللہ کے ولی, وہ کھانا بھی نہیں, وہ پینا بھی نہیں, کپڑا بھی نہیں, میرے کو حج میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ حج میں جانا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا, اچھا حج میں جا رہے ہو تو میری ملاقات کرنے آئے ہو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تم کو حج مبرور عطا فرماوے. جیسا ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا, بھائی اللہ تم کو. تو کہا میں دعا کے لیے تھوڑی آیا آپ کے پاس, حج میں جانا تو ہے مگر دعا کے لیے نہیں آیا. تو پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, نہ کھانا نہ پینا نہ کپڑا نہ دعا, تو آئے کیوں ہے؟ تو کہا حج میں جانا ہے, کیا دو؟ پیسہ دو. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو کہا نا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا, ارے جوان میرے بیٹے کی طرح تم ہو, اگر پیسہ نہیں ہے تو تم پر حج بھی فرض نہیں ہے. جاؤ آرام سے گھر جاؤ, نماز پڑھو, سو جاؤ, تم پر حج فرض نہیں ہے. اللہ نے انہی پر حج فرض کیا ہے جو مالدار ہو, جس کے پاس زاد و راحلہ ہو, جس کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہو, جس کے پاس ویزا کا پیسہ ہو, جس کے پاس وہاں رہنے کھانے پینے کا پیسہ ہو. اللہ نے انہی پر حج فرض کیا. باقی کوئی غریب 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 زندگی پر غریب حج نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں ہے. حج امیروں پر فرض ہے, غریبوں پر فرض. اللہ نے فرمایا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, میں نے انہی لوگوں پر حج کو فرض کیا جو ذات و راحلہ کا انتظام کرے, آنے جانے کا انتظام رکھے, کھانے پینے کا انتظام رکھے, ٹکٹ اور ویزا کا انتظام رکھے. انہی پر حج فرض ہے, باقی پر حج فرض ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے جوان کے سر پر ہاتھ پھیرا, رہے کھا پی آرام سے سو جا, تیرے اوپر ابھی حج فرض ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا. تو کہا حضرت جنید بغدادی حیران ہوئے, پھر آیا کیوں؟ دونوں میں جاؤں گا حج میں. حضرت جنید بغدادی کا جملہ سننا کمال ہے. فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. فقیر کا میرا گھر دیکھ, وہ ایک پیالہ دکھتا ہے, وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا دکھتا ہے, وہ روٹی کے ٹکڑے دکھتے ہیں, اور تو میرے پاس حج کا پیسہ لینے کے لیے آیا. فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. وہ جوان نے بڑے جذبات میں کہا, اللہ کے ولی, فقیر میں ہوں, تم فقیر نہیں, اللہ نے تم کو دل کا بہت غنی بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. بس وہ بولنا تھا, اور اس نے جو چیخ ماری, حضرت جنید بغدادی نے اپنا ہاتھ اپنے جبے میں ڈالا. بولو اپنا ہاتھ. اس زمانے میں لمبے لمبے جبے پہنتے تھے, چوڑے چوڑے, جبے میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکالا. وہ چاندی کا سکہ تھا, اور وہ بھی زنگ کھایا ہوا. بولو چاندی کا سکہ, اور اس پر بھی کیا لگا ہوا تھا؟ زنگ لگا ہوا, چونی جیسا, اور وہ چاندی کا سکہ اور جنگ اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا. تو کہا, لے جا جا حج میں چلا جا. اب اس کی قیمت آج کے حساب سے اگر لگاؤ, بہت زیادہ بھی کس کے لگاؤ تو 1000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی. بہت کس کے لگاؤ تو بھی 1000 روپے سے زیادہ. جا حج میں چلا جا. اور جوان, اللہ تیرا احسان ہے, میرے حج کا انتظام ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ہم کو کوئی دیوے تو, ابھی کوئی میرے پاس آئے, قاری احمد علی حج کو جانا, ہمیں 500 کا نوٹ دو, تو میں کوئی ایک اور 500 کا نوٹ دے گا, بولے گا تو بھی جا, تیرے ابا کو بھی لے جا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میں حج میں جانے کی بات کرتا ہوں, جہاں کم سے کم 4 لاکھ 4.5 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کی باتیں چلتی, اور یہ 500 روپے کا نوٹ دیتا. تو حضرت جنید بغدادی نے بھی ایسا ہے, وہ چونی دے دی, ہاں وہ چاندی کا سکہ دے دیا, زنگ لگا ہوا, لیکن وہ جوان کا یقین کہ اللہ کے ولی نے دیا ہے, بس میں حج کو چلا, یہ کہہ کر وہ جوان وہاں سے اٹھا.
अच्छा उठा, वो जवान इतना कपड़ा पहना हुआ और हाथ में वो चांदी का सिक्का लिया हुआ, यूँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अचानक एक गली में उसने टर्न लिया। जैसे गली में टर्न लिया तो वहाँ देखा दूर बहुत सारे मर्द, औरतें, बच्चे एहराम के साथ, और उनके साथ में जानवर भी है, गधे भी है, घोड़े भी है, खच्चर भी है, ऊँट भी है, बर्तन भी है, कपड़े भी है, चूल्हे भी है। उस जमाने में यही सब लेके जाना पड़ता था, चूल्हा भी, अनाज भी, सब लेके जाना पड़ता। वहाँ कोई होटलों का इंतजाम नहीं होता, और बहुत सारे जवान और मर्द और बूढ़े और बुढ़िया, औरतें, मर्द, बच्चे खड़े। तो ये जैसे गली में एंटर हुआ, सबने कहना शुरू किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको भी हज में आना है, आ जाओ आ जाओ। ये दौड़ते दौड़ते जवान गया, कहा मेरे को हज में आना है, कहा आना है, कहा मेरे पास कुछ नहीं है, चांदी का सिक्का है, वो भी जंग खाया हुआ है, जुनैद बगदादी ने दिया है, बाकी मेरे पास एहराम के भी पैसे नहीं, और ये जो कपड़ा पहना वो भी आधा कपड़ा है मेरे पास। सबने कहा वो देख वहाँ देख। उसने देखा तो एक जनाजा पड़ा हुआ था। कहा ये आदमी यहाँ बगदाद का अब्बजोपति आदमी है, इसका इंतकाल हो गया है, इसके जनाजे की नमाज भी हमने पढ़ा दी, गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी, दफन करना है। मगर मरने से पहले उसने वसीयत किया था कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, बोलो मेरा आगे पीछे कोई नहीं, ऊपर नीचे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, जो ये गली में पहला आवे मेरी सारी जायदाद उसके हवाले कर देना। तो जवान हैरान हो गया, जायदाद का क्या मतलब? कहा इसकी ज़मीन है, बाग है, प्रॉपर्टी है, खेत है, जानवर है, इसके पास जेवरात है, सोना है, चांदी है, इतना वो पूरे वो ज़माने में चमड़े के दस्तावेज होते थे, पूरा भर के दस्तावेज, एक तरफ सारे जानवर खड़े हैं, एक तरफ की ज़मीन और प्रॉपर्टी और जायदाद। कहा वो सब तेरा? तो जवान ने रोते रोते कहा ये सब नहीं चाहिए, मैं गुस्ल करके आता हूँ, एहराम मुझे दे दो। बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान जल्दी जल्दी गुस्ल करके आए, एहराम बांधा, अब वक्त हुआ जाने का, वक्त हो गया, अब वो चले, बोलो सबके सब चले, अब सब के सब चले, और एक आवाज आई, बोलो आवाज आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ये जवान भी, अब वो जितना बड़ा मजमा था ना, मजमा, वो सब कहते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, वो पूरा मजमा कहता है हमने हज किया, और कितने लोग ऐसे थे जो पहली मर्तबा नहीं दूसरी तीसरी मर्तबा हज कर रहे थे, लेकिन पूरे मजमे के मर्दों औरतों ने कहा हमने बहुत से हाजियों को देखा, मगर ऐसे जवान को हमने नहीं देखा जो इस मोहब्बत के साथ हज करता है। कहा ये काबे के पास इसका रोना, मुंतजम से चिमटना, हजर अस्वद को चूमना, और उसका मदीने पाक में जैसे अल्लाह के रसूल का मेहमान बना हुआ, सब इतने खुश, वो जवान से इतने खुश। अब क्या हुआ? हज मुकम्मल, बोलो हज वापसी क्या हो रही है? हाँ, रिटर्न हो रहे, सबकी ज़बान पर एक ही बात है, हज अपना कबूल हो गया। क्यों मालूम है? वो जवान के सदके अल्लाह ने अपना भी हज कबूल कर लिया होगा। हमने तो वो काम नहीं किया, लेकिन उस जवान को हमने जो मक्का मुकर्रमा में देखा, और जो मदीना मुनव्वरा में देखा, और जो शान के साथ देखा, और जो इज्जत के साथ देखा, और जो अरकान और अहकाम को उन्होंने अदा किया है, ऐसा लगता है इसके सदके में अल्लाह हमारा भी हज कबूल करेगा। खैर, जब सब लोग आए उसी पॉइंट पर आ गए, बगदाद में उसी पॉइंट पर आए जहां से सब लोग क्या हुए थे, अलग हुए थे, वहीं पे सब जमा हो गए। अब वो जो हज के जो अमीर साहब थे ना, वो सब लोग एक दूसरे का मुलाकात करे, मुआनका करे, गले लगे, सब ये जवान को भी बहुत शाबाशी देवे। फिर वो अमीर साहब ने कहा जवान सुन, हज हो गया है, अब ये जितने जानवर है वो तेरे, ये सारी प्रॉपर्टी तेरी, ये जायदाद तेरी, ये ज़मीन तेरी, और ये सारे दस्तावेज जो रजिस्टर है वो सब तेरे। तो जवान क्या कहता है मालूम ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो हज करने का था। और बोलो वो आवाज़ से बोलो ना, वो हो गया, मेरे को नहीं। तो जितने थे ना सबने कहा ना, तो हमको भी नहीं चाहिए, हमको भी नहीं चाहिए। वसीयत करने वाले ने जो वसीयत की थी वो ये थी कि जो पहला गली में आएगा उसको मिलेगा, अगर हम लेंगे तो हमारे लिए हराम है, तुम्हारे लिए हलाल है, ये लेना तो तुमको ही पड़ेगा। ये बोलकर सब जाने लगे। हम आम्बोली वाले वहां होते तो हाँ, हम तो कहते अस्सलाम वालेकुम, तकलीफ मत उठाना, सब मैं कर लूंगा, तू तेरा ये एहराम का कपड़ा भी उतारता हो तो उतार और जा, जो कपड़े में आया था वो कपड़े में निकल जा वापस। अब वो जवान तो हैरान है, इतने सारे जानवर और इतने सारे दस्तावेज और ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। तो जवान के दिमाग में बात है, मेरा तो है नहीं, क्योंकि मेरे को किसने भेजा? हजरत जुनैद, वो है तो उनका ही, क्योंकि उन्होंने दिया। वो चवन्नी न देते,
وہ چاندی کا سکہ نہ دیتے بھلے زنگ کھایا ہوا تو یہ سب ہونے والا نہیں تھا. تو چلو جن کا ہے ان کو پہنچا دو. اب یہ سب دستاویز کو جانوروں پہ رکھ کر دھیرے 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 حضرت جنید بغدادی کے دروازے پر گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی کہا مرحبا 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 حجم مغفورا ذنبم مغفورا سعیم مشکورا حجم مبرورا. حضرت جنید بغدادی نے ایسے جوان کو گلے لگایا, کہا تیرے آنے میں دیر ہوئی, اس سے پہلے میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا, تیرے کو اللہ نے حج مبرور دے دیا, سعی مشکور دے دیا, ذنب مغفور دے دیا, تو بخشا بخشایا. ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے. اور سچ بتاؤ یہ آج بھی ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو حج کرے, ساتھ میں بولو جو, اور حج میں کوئی غلطی, کوئی فحش, کوئی بد کلامی, کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے. ہمارے نبی فرماتے وہ ایسا آتا ہے اپنے گھر میں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ہمارے نبی فرماتے جس حاجی نے حج کر لیا اور اس نے کوئی فحش کلام نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی حکم عدولی نہیں, ہمارے نبی فرماتے وہ اپنے گھر آیا ایسا آیا جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا, کوئی بھی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں, نہ چھوٹا نہ بڑا. تو حضرت جنید بغدادی نے وہ جوان کو گلے لگایا, سب بخشا بخشایا, تو آ گیا ماشاءاللہ میرا بیٹا حج کر کے آ گیا. اب وہ جوان نے کیا کہا, حضرت حج تو کر کے آیا ہوں مگر باہر ذرا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ سب جانور اور زمین اور جائیداد اور پراپرٹی اور کاغذات سب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. پورا واقعہ سنایا اور کہا سب تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. ہاں میں وہ جگہ مولانا ہوتا, ہاں بول دیتا کم سے کم کچھ نہیں تو 50-50 تو کرے. حضرت جنید بغدادی کتنے خوش تھے نا, ارے بولو خوش تھے نا, پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. ایک تو ویسے ہی اللہ نے آپ کو گھورا چٹا بنایا تھا ماشاءاللہ, بالکل لال لال سرخ ہو گیا حضرت جنید بغدادی. اور کیا کہا معلوم, کیا کہا, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہ جانور, یہ زمین جائیداد پراپرٹی کے چمڑے کے دستاویز, یہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا 40 سال ہو گئے, 40 سال جس دنیا کو میں نے ٹھوکر ماری ہے, جس دنیا پر میں لعنت بھیجتا ہوں, جس دنیا کو ڈھکیلتا ہوں, تو تیرے کو غریب سمجھتا تھا, تو وہ دنیا لے کر میرے پاس آیا, شیطان کو لے کر میرے پاس آیا, جا نکل جا, تو بھی نہیں چاہیے. تو اس نے کہا حضرت میں کھجور اور پانی لے کر آیا ہوں, ہے نا. حاجی لوگ کیا لے کے آتے؟ کھجور اور پانی, جس کو عربی میں اسودان کہا جاتا ہے. اسودان یعنی التمر و ماء زمزم, زمزم کا پانی. اور حضرت نے کہا مجھے تیرا اسودان بھی نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, ما اريد شيئا, جا مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو دنیا لے کر آیا جو دنیا کو 40 سال سے یہ جنید نے ٹھوکر ماری ہے, وہ دنیا میرے دروازے پر لے کر آیا, چلا جا. اور وہ جوان بیچارہ بہت منت سماجت کرے, مگر وہ اللہ والے حضرت جنید بغدادی بولو ماننے کو تیار نہیں. جب یہ جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے پھر بولا, اے ادھر 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 آیا واپس. حضرت کیا ہوا, معاف کر رہے ہو؟ کہا معاف نہیں کر رہا ہوں, وہ میرا چاندی کا سکہ واپس دے دے, وہ میں نے دیا تھا نا. کیا بولو, زنگ لگا ہوا. یہ کہنے لگا حضرت کمال ہے, اتنی ساری دنیا لے کر آیا تو ٹھوکر مار رہے ہو, اور وہ چاندی کا سکہ زنگ کھایا ہوا. اس کو کہا کوئی سوال جواب نہیں, لاؤ چاندی کا سکہ دے. اس نے اپنے جیب سے نکالا اور حضرت کو دے دیا. حضرت نے اس کو لے لیا. کہا حضرت یہ چاندی کا سکہ کیوں آپ کو اتنا پسند ہے, اتنی سب دولت پسند نہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا تجھے کیا معلوم, تو 23واں ہے جو یہ سکے سے حج کر کے واپس آ رہا ہے. کون سا نمبر ہے تیرا؟ یعنی تیرے سے پہلے یہ سکے کتنے لوگ لے گئے؟ 22, اور 22 آ کر مجھے سکہ واپس پہنچائے تو 23واں ہے. تو یہ جوان اچھل گیا, کہا اللہ اکبر, یہ سکے کا کمال ہے. تو حضرت ایک کام کرو, میرے کو بھی تمہارا غلام بنا دو, سب لے لو, میرے کو بھی غلام بنا دو, مگر یہ سکہ میرے کو دے دو, یہ سکہ میرے کو. حضرت جنید بغدادی نے کہا سکہ چاہیے, یہ چاندی کا سکہ؟ کہا ہاں حضرت یہ چاہیے. حضرت نے لے کے اس کو پھینک دیا. بولو کیا کیا؟ اب وہ ایسا جیسے یہاں اگر کوئی پھینک دے تو ملنا مشکل ہو جاوے.
हाँ, रात का अंधेरा हो, लेकिन सिक्का जोर से फेंक दिया तो वो कहने लगा हजरत 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 आपने फेंक दिया। तो कहा तू क्या समझा, वो सिक्के में ताकत है? तू क्या समझा, क्या वो सिक्के में ताकत है? अरे मैं तेरे को मेरा रुमाल देता तो भी तू हज करके आता, अरे मेरा जूता दे देता ना तो भी तू हज करके आता, मेरा इमामा दे देता तो भी तू हज करके आ जाता। कमाल मेरे इमामे का नहीं है, कमाल मेरे कपड़े का नहीं है, कमाल मेरे रुमाल का नहीं, कमाल मेरे जूते का नहीं, कमाल मेरे सिक्के का नहीं। काश तुझे समझ में आया होता, ये दिल फाड़ के देखा होता। 40 साल से ये दिल में सिर्फ अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत होता है वो आज भी नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मेरे प्यारो, हजरत जुनैद बगदादी के वाक्य ने हमको बहुत कुछ सिखाया। कमाल सिक्के का था, होता तो उसको फेंकते, बल्कि क्या फरमाया, सिक्का नहीं, वो तो जी चाहता तो जूता दे देता, उस वक्त तुमको रुमाल दे देता, अपना इमामा दे देता, अपना कुर्ता दे देता। लेकिन कमाल उसका नहीं है, कमाल वो दिल का है जिस दिल में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस पर अमल भी है। मेरे दोस्तों, आज हमारा भी अगर इस पर अमल हो जावे ना कि करने धरने वाला कौन, और वो कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ भी परेशानी होए, कुछ भी परेशानी होए, अरे भाई बीमार हुआ, डॉक्टर के पास जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई मसला आया, वकील के पास भी जाना पड़ता है। भाई कोई जमीन वमीन खरीदना है, घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट के पास भी जाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कभी कोई अल्लाह ना करे कोई केस होता है तो पुलिस के पास भी जाना पड़ता है। कभी और कोई लंबा चौड़ा केस होवे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ता। मना नहीं करते, मना नहीं करते, सब चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबको रखो नंबर 2 पे। पहले 2 रकात नमाज पढ़ के किससे बात करो, फिर डॉक्टर है, वकील है, कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, ज़मीन बेचना है, ज़मीन खरीदना है, घर बनाना है। पहले कोने में जाके 2 रकात नमाज पढ़ के बोल दे, पहले रब फिर सब। बोलो पहले, ये कायदा याद रख लो, पहले रब। भाई आपको जैसा प्रॉब्लम है, भाई बीवी का प्रॉब्लम है घर में, या चलो हमारी औलाद नहीं हो रही है, या चलो हमारे यहाँ पे पड़ोस का या सोसाइटी का या समाज का प्रॉब्लम है, या आज हमारे ऊपर हालात पे हालात है। बड़ा अजब लगा मेरे को, ईद की नमाज पढ़ाने में सूरत में गया ना, तो मैंने देखा सबने यहाँ पर क्या बांधा था, ठीक है, उलमाए किराम ने फरमाया, ऐलान किया, सबने बांधा, हाँ। और जुहर की नमाज पढ़ने गया तो आधी मस्जिद, तो काली पट्टी क्या करेगी, क्या करेगी? जिस चीज में अल्लाह ने मगफिरत रखी है, जिस चीज में अल्लाह ने नजात रखी है, जिस चीज में अल्लाह ने कहा दुनिया भी तेरी आखिरत भी तेरी, उसको छोड़ दिया। ईद के दिन की नमाज के बाद जोहर से, जो वो दिन जोहर से छोड़ा है, आज तक मालूम नहीं कितनी नमाजें छोड़ा है। क्योंकि वो ईद में क्या हो कि रमजान में क्या होता है मालूम, सुफ़िदती शयातीन, जितने शैतान है ना, अल्लाह सबके हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, उठा उठा के पटक पटक के अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। रमजान में नो शैतान, कोई शैतान नहीं, कोई शैतान नहीं। ईद का चांद आता है, वो क्या होता है, बाहर आता है। ईद की नमाज के बाद पूछता है, ओ माय ब्रदर हाउ आर यू, हाँ तेरे चेहरे पे दाढ़ी, हाँ रमजान पहले कितना खूबसूरत हैंडसम दिखता था, ये क्या हुआ? ये गया हजाम के पास, क्यों? इसने वो ब्रदर को गले लगाया, हो मेरा भाई तू भी भटक गया था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसलिए मेरे प्यारो, आज आ जाओ, ये कानून पर आ जाओ, ला इलाहा। कौन कौन तैयार है? पहली बात पर मुझे 2-3 बातें आपके सामने करना है और बात खत्म करना है। पहली बात समझ में आ गई ना? बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हम जल्दी बात को खत्म करेंगे। पूरा मजमा बोले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हू अर्रहमानुर रहीम। अभी हमारे कारी इस्माइल साहब ने जो सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, सबका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। खुलासा क्या है? अल्लाह हमारे कारी इस्माइल की उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी इस्माइल साहब, मैंने आपके पास क्यों पढ़वाया मालूम है? क्योंकि आप जो लहजे में पढ़ते हो ना, हम जब जामिया हुसैनिया में मैं हिफ्ज़ करता था ना,
میرے 8-9 سال کی عمر تھی، اس وقت یہی لہجے میں ہم قرآن پڑھتے تھے. اس کے بعد تو پھر لہجے بدلتے گئے، عراقیہ مصریہ دوسرے سب لہجے آتے گئے، عربیہ عجمیہ. تو لیکن ہمارے قاری صاحب ابھی بھی مضبوط اسی لہجے پر ہے. تو میں نے کہا، میں نے حافظ آصف کو بھی کہا، یہ وہی لہجہ ہے جو کسی زمانے میں ہم جامعہ حسینیہ میں پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. لیکن پوری آیتوں کا خلاصہ پورا مجمع بولے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. مشرق و مغرب کا بنانے والا کون؟ اللہ کو سمجھنا ہے. ہاں بولو، سمجھنا ہے. سمندر کے پاس جاؤ، جاتے ہو نا سمندر کے پاس؟ کبھی کبھی بیوی کو لے کے جاتے سمندر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے. ہاں جاتے. اور ایک مرتبہ ایک اپنی بیوی کو لے کے گیا. کہاں گیا؟ تو بولتے نعمت اللہ، یہ لوگ نہیں بولتے. کہاں گیا؟ سمندر کے کنارے لے گیا، اپنی بیوی کو لے گیا. بڑا خوش اپنی بیوی کو لے گیا. قاری اسماعیل صاحب اچانک بیوی کا پاؤں پھسلا اور وہ سمندر میں گئی. اب پانی ایسے جا رہا تھا کیونکہ یہ بیچ میں کھڑا تھا، پانی ایسے جا رہا تھا تو ظاہری بات ہے وہ پھسلی تو کہاں جائے گی؟ یہ بائیں طرف دوڑا، یہ الٹا دوڑا اور جا کر سب کو کہتا ہوں میری بیوی کو بچاؤ، میری بیوی کو بچاؤ، میری بیوی کو بچاؤ. اب پورا گاؤں جمع ہو گیا. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی سمندر میں گر گئی، پاؤں پھسل گیا. کہا کہاں کھڑا تھا تو؟ کہا میں بیچ میں کھڑا تھا. کہا کہاں گری؟ کہا ادھر گری. کہاں گئی؟ کہا اس طرف گئی. تو کہا تو ادھر الٹا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ رائٹ کی طرف جا، لیفٹ کی طرف کائے کو جا رہا ہے؟ کہا زندگی میں سب الٹے کام کی، بھلے گئی ادھر سے نکلے گی ادھر سے ہی نکلے گی. یہ تو میں نے خالی آپ کا موڈ بنانے کے لیے بولا. سمندر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ارے ہاں بولو نا. یہ میں اس لیے آرام سے بیوی کے اوپر بول رہا ہوں کیونکہ میرے کو معلوم ہے، میں نے پہلے مولانا کو پوچھ لیا، مولانا حسین کو، کہ عورتیں سن رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں سن رہی. میں نے کہا پھر تو ہم آزاد ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کیا زبیر نام ہے نا بیٹا؟ ہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ بولے میں معلوم نہیں. میرا جو تعویذ کا کمرہ ہے نا جہاں میں تعویذ دیتا ہوں، وہاں قاری صاحب ایک جوان آیا میرے پاس، جوان روتا روتا آیا. اب وہ ہوگا کچھ میرے خیال سے 25 سال کا ہوگا. روتا روتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کائے کو روتا ہے؟ تو کہتا قاری صاحب 3 مہینہ ہو گیا بیوی چلی گئی. بولو بولو کتنا ہو گیا؟ بیوی چلی گئی. تو میں نے کہا میرے پاس کیوں آیا؟ کہتا تعویذ دو نا. کیوں تعویذ کیوں دوں؟ کہا قاری صاحب کائے کو مذاق کرتے ہو، 3 مہینہ ہو گیا بیوی چلی گئی، تعویذ دو. وہ نہیں بولو، وہ آواز نہیں آ رہی، بولو وہ آ جائے. بولا وہ بولتا ہے وہ آتی نہیں ہے. میں نے کہا فون وون کچھ کیا؟ کہا فون بھی نہیں اٹھاتی ہے، بلاک کر دیا ہے میرے کو، 3 مہینہ ہو گیا وہ آتی نہیں. میں نے کہا 30 سال میرے کو ہو گئے وہ جاتی نہیں. تعویذ تو لے گا یا میں لوں گا تیرے پاس؟ میں نے کہا 30 سال ہو گئے جاتی نہیں، کتنا سمجھاتا ہوں تیری ماں کے گھر جا گھوم کیا. خیر تھوڑا آپ لوگ ہنسے، میں کیوں ہنسا رہا ہوں معلوم ہے؟ یہ ایسا بیٹھے ہیں جیسے نہیں کسی نے مار کے ان کو بٹھایا ہوئے، نہ ہاں بولنے کو تیار نہ بولنے کو تیار ہے. اس طرح. اور میرے کو مولانا حسین نے پہلے سے کہہ دیا آرام سے جو بول رہا ہے بولو، یا کوئی عورت بیوی کوئی بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر ہوتی بھی عورتیں نا، موئن آیا، اگر عورتیں ہوتی بھی نا تو بھی میں آرام سے بولتا کیونکہ میری بیوی تھوڑی ہے. یہ بیوی سے ڈرنے والا اگر آپ کو چاہیے نا تو بلا تکلف یہ اشارہ کر کے بتاتا ہوں، یہ معین بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، وہ میرے لیے سموسہ لے کر آیا ہے. کیوں لے کر آیا معلوم ہے؟ تاکہ میرے بارے میں کچھ بولنا نہیں. میں نے کہا تیرے بارے میں نہیں بولوں تو میرا بیان بھی پورا نہیں ہوئے. کبھی گھر بلاتا نہیں. توبہ توبہ کروا دیا اس نے میرے پاس. خیر میں پھر آ رہا ہوں، بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. سب کو اللہ کو سمجھنا ہے. بولو سمجھنا ہے، سمجھنا ہے اللہ کو. آپ سمندر کنارے جاؤ، دور آپ پانی کو دیکھو، پانی تھپیڑے مارتا ہے کہ نہیں مارتا تھپیڑے؟ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہاں میں چلا گیا تو میں بچنے والا. میں چاہے کتنا بھی اچھا سویم کرنے والا ہوں مگر وہ طوفانی پانی ایسا ہے جو میرے سویم کو بھی ادھر ادھر کر دے گا. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ آرام سے کنارے پر کھڑے ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں پانی تھپیڑا مارے گا تھپیڑا مارے گا، اچھلے گا، موجے ہوگا، تلاطم ہوگا. لیکن وہی پانی جب آہستہ 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 آتا ہے، یہاں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ تھم جاتا ہے. بولو یہاں آ کے، جہاں آپ کھڑے وہاں پانی آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ پانی کو کس نے رکایا؟ نہیں کوئی ہے دیوار ہے وہاں پہ، کوئی ایسا ہاتھ کر کے رکھا ہے، سٹاپ کیا ہے؟
کوئی وہاں پہ لکڑا وکڑا رکھا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن وہی پانی جو وہاں اتنا طوفان تلاتم، اتنی موجیں، اتنے تھپیڑے، لیکن کچھ فاصلے کے بعد آ کے وہ پانی یوں دھیرے سے رک گیا. آپ آرام سے بیوی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو، وہاں آئس کریم کھا رہے ہو، وہاں پانی پوری کھا رہے ہو، وہاں آرام سے آپ کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ روکنے والا جو ہے وہی ہمارا اللہ ہے. بولو سبحان اللہ. اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ رحمان، بولو سورہ، کیا فرمایا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتے یہ موجے مارنے والا پانی، یہ تھپیڑے مارنے والا پانی، یہ تھپیڑے اور تلاتم والا سمندر، اللہ کہتے آ کر ٹھہر گیا. اس کو کوئی دھکا دینے والا پانی کو؟ ارے کوئی دھکا دینے والا، کوئی لکڑے سے روکنے والا، کوئی دیوار بنانے والا، کوئی ہاتھ بتانے والا، کچھ نہیں. پانی آ کر رک گیا. اللہ کہتے جس نے رکایا وہی تیرا اللہ ہے. بلکہ آپ لوگ شاید ساؤتھ افریقہ کبھی گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے. وہاں ایک جگہ ہے کیپ ٹاؤن. کیا ہے؟ آپ وہاں پہ کبھی جاؤ گے نا، وہاں سمندر، ادھر بھی بولو سمندر. وہاں جو ہے نا، وہاں کا پانی آپ یوں ہاتھ میں لوگے نا تو جیسا اپنا گھر کا نل کا پانی کیسا آتا ہے، اپنے مٹکے کا پانی کیسا آتا ہے، آرام سے یوں لے کے یوں پیئیں گے آپ. وہاں جو سمندر ہے وہاں کا پانی یوں ہاتھ میں لیں گے نا تو ایک دم کڑوا اور ایک دم نمک والا، آپ نے جیسا منہ میں ڈالا کر کے نے باہر آ جاوے. میرے دوستو دونوں سمندر، اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ فرماتے دونوں سمندر ہے، مگر اللہ کہتے میری قسم قیامت تک ایک قطرہ وہاں نہیں جائے گا، وہاں کا ایک قطرہ یہاں نہیں آئے گا. یہ روکنے والا کون ہے بیچ میں؟ وہی ہمارا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی طاقت جو دونوں سمندروں کو ملائے. اللہ فرماتے یہ میٹھا بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، تیرے گھر کا پانی ہے، اور یہ کڑوا بھی ہے، نمکین بھی ہے. اللہ کہتے ہیں میری قدرت ہے، نہ ایک قطرہ یہاں کا وہاں پہ، نہ وہاں کا یہاں. یہ سب کرنے والا کون ہے میرے پیارو؟ اللہ ہے. تو چلو کون کون ارادہ بالکل پکا 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 ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. چلو میں نے کہا نا 2-3 باتیں کر کے بات ختم کروں. دوسری بات پر آ جاؤ. میں زیادہ لمبائی چوڑائی میں نہیں جاتا، ایک دم پوائنٹ سے پوائنٹ پر آ جاؤ. مصطفیٰ کا دامن کون کون تیار ہے؟ دیکھو قاری صاحب کتنا کنجوس لوگ ہیں. میں نے پیسہ مانگا آپ سے، کتنے لوگوں نے ایسا ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس سے تو ہمارا سورت بہت اچھا ہے. سورت میں جب میں لمبایت کی طرف جاتا ہوں نا، وہاں ماشاءاللہ ہمارے گجرات والے، مہاراشٹر والے اور بہار والے، بنگال والے، اڑیسہ والے سب جمع ہوتے ہیں. قاری صاحب اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا، اور کوئی ایک سوال کرو تو یوں دونوں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. ہم بولی میں کون آوے ایسا؟ کوئی آوے ایسا؟ بار بار بولو نا، ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. اب جو محبت کرنے والے وہی ہاتھ اوپر کریں. محبت کرنے والے سب محبت بولو کرتے تھے. نہیں بولو نا، کرتے تھے، کرتے اور کرتے انشاءاللہ. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو کوئی نبی، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر، بولو آدھا. یہ باکس میں، یا باکس کو چھوڑو، IPL میں آ جاؤ. کوئی ایسا ہے کھلاڑی جو ایسا کمال بتاوے؟ سب کو ہم نے کمال بتاتا ہوا دیکھا. IPL میں دیکھا، ٹیسٹوں میں دیکھا، 20s میں دیکھا، 50s میں دیکھا. سب میں ہم نے فٹ بال والوں کو بھی کمال بتاتے ہوئے دیکھا. لیکن زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے. بولو زمین پہ پیدا ہوتا ہے. مصطفیٰ اکیلے ہیں جو پیدا زمین پر ہوتے، کمال آسمانوں پر بتاتے ہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جب ہمارے نبی کا بچپن، بولو ہمارے نبی کا
मुबारक, साथ में मुबारक भी बोलो। हमारे नबी का सब सुनना, ये बहुत पते वाली बात है। सुन रहे आप लोग सुन रहे हो। हमारे नबी का बचपन मुबारक। हाँ देखो, ऐसे हमारे नबी जमीन पर लेटे हैं, बचपन है, दूध पीने का जमाना अभी अभी खत्म हुआ है। बोलो, दूध पीने का जमाना अभी अभी खत्म हुआ है। हमारे नबी ऐसे लेटे हुए, बाजू में माँ बैठी हुई है, माँ का नाम बीबी आमीना। बोलो बीबी आमीना। माँ बैठी हुई है और माँ रो रही है, और रोते रोते रात का सन्नाटा है, रात का सन्नाटा, और माँ रोते रोते क्या कह रही है, बेटा मोहम्मद, बोलो बेटा मोहम्मद, मेरे को मालूम है मैं बेवा हूँ, तुम यतीम हो, मैं बेवा हूँ, तुम यतीम हो। अब तुम्हारी उम्र वो हो गई है कि तुमको खिलौने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि हमारे मक्के में खिलौने नहीं मिलते, हमारे मक्के की मार्केट में लोहे का भी खिलौना है, लकड़े का भी खिलौना है, चमड़े का भी खिलौना है, खिलौना है हमारे है। लेकिन बेटा मोहम्मद क्या करूं, तेरी माँ बेवा है। यार बीबी आमीना कहती मैं बेवा हूँ, और सच बताओ हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फागना। हमारे नबी बेशक यतीम थे। वो बीबी आमीना कहती है बेटा मोहम्मद मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बेवा हूँ, तुम यतीम हो, तुमको खिलौना चाहिए, खिलौने की उम्र आ गई है, लेकिन ये रात का सन्नाटा और दिन दहाड़े भी मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे हो तो मैं लाऊं ना। ये कौन बोल रही है? बीबी आमीना। अब बीबी आमीना बोल रही है टूटा फूटा छप्पर वाला घर है, बहुत गरीबी है, टूटा फूटा छप्पर वाला घर है। बीबी आमीना ने यूं देखा तो चांद देखा। क्या देखा आसमान पर? चांद। फिर बीबी आमीना कहती मैंने देखा कि चांद उधर चला गया। कहाँ चला गया? वहाँ आगे चला गया। फिर बीबी आमीना कहती थोड़ी देर में चांद इधर चला गया, राइट में। फिर बीबी आमीना कहती वो चांद वहाँ कहाँ चला गया? लेफ्ट में चला गया। तो बीबी आमीना कहती मैं हैरान हो गया, चांद को क्या हो गया, एक जगह पर ठहरता नहीं है, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी फ्रंट कभी आगे। बीबी आमीना कहती मैंने वो नीचे देखा तो मेरे मोहम्मद यूं अपनी उंगली मुबारक यूं करते तो चांद उधर चला जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। यूं उंगली मुबारक करते तो चांद इधर आ जाता है, यूं उंगली मुबारक करते तो चांद राइट में जाता है, यूं उंगली मुबारक करते जो। हाँ बीबी आमीना कहती जैसे मेरे कान में आवाज आई, आमीना आमीना ये बच्चे को दुनिया के और मक्का मुकर्रमा के खिलौने की जरूरत नहीं है, इस मुस्तफा के लिए हमने आसमान के चांद को भी खिलौना बना के रखा है। बचपन में जिनके उंगली इशारे पर चांद इधर उधर होता हो, अगर उन्हीं के उंगली के इशारे पर चांद के दो टुकड़े हो जाए तो कौन से कमाल की बात है मेरे प्यारों। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। आज एक बात आपको बताऊंगा, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि कारी साहब ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन इसको सोचो तो आपको समझ में आएगा। हर नबी जमीन पर रहे। बोलो सही कि नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सारे नबियों का आप वाकया पढ़ो, कितने भी बड़े नबी हो, मगर कहाँ रहते थे? हम लोग कहाँ रहते? अरे बोलो ना, कहाँ रहते? जितने भी बड़े अल्लाह के वली हो, चाहे वो गौस पाक हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या सुल्तानुल वाइज़िन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, या शाह आलम हो कुतुब आलम हो, जितने भी अल्लाह के वलियों का नाम आप लेते जाओ, अल्लाह की कसम सब कहाँ रहते थे? अंबिया कहाँ रहते थे? जमीन पर। सिद्दीकीन कहाँ रहते थे? जमीन पर। शुहदा कहाँ रहते थे? जमीन पर। चाहे वो भाई सारे शहीदों के सरदार, नबी के चचा, बोलो कौन? हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सारे शहीदों के सरदार, नबी के चचा हजरत हमजा कहाँ रहते थे? जमीन पर। और नबी के नवासे जो मैदान करबला में शहीद हुए हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ रहते थे? बराबर समझो। सबने पूरी जिंदगी कहाँ गुजारी? आवाज नहीं आ रही। सबने पूरी जिंदगी कहाँ गुजारी? हम भी अपनी पूरी जिंदगी कहाँ गुजारेंगे? नबियों ने जमीन पर, सिद्दीकीन ने जमीन पर, शहीदों ने जमीन पर, सालिहीन ने जमीन पर, औलिया किराम ने। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी क्या जमीन पर गुजारी? क्या जमीन पर गुजारी? ना मेरे प्यारों। एक वक्त वो भी आता है कि हमारे नबी फरमाते ये मेरा घर, बोलो ये मेरा। जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने हमारे नबी का हुजरा मुबारका देखा है, जहाँ हमारे नबी का रोज़ा मुबारका है।
قبر مبارک ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. آمین بولو. اللہ ایک بار زندگی میں وہاں لے جائے مدینہ منورہ، روضہ مبارکہ، قبر مبارک پر. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنی زندگی میں مدینہ آئے، میری قبر مبارک پر آئے، میرے روضہ مبارک پر آئے، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، اسے جنت میں پہنچاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یہ میرا حجرہ مبارکہ جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، اور پورا مجمع بولو آج بھی زندہ ہے، بولو آج بھی حیات طیبہ ہے. ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں حیات. بازو میں کون آرام کر رہے؟ حضرت ابو بکر. بازو میں کون آرام کر رہے؟ حضرت عمر. اور بازو میں جگہ خالی ہے. برابر منظر بتایا نا میں نے آپ کو. یہ پورا حجرہ مبارکہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور آپ یوں چلتے 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 جاؤ تو ممبر نظر آئے گا. ابھی تو بہت بڑا ممبر بن گیا، لیکن اس زمانے میں ہمارے نبی کا ممبر وہیں پر ہوا کرتا تھا. اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث آپ کو بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ملے گا، یعنی بہت ساری. قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا گھر، وہ میرا حجرہ مبارکہ، وہ میرا منبر مبارک، وہ وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پورا کا پورا جنت کا ٹکڑا ہے. یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے دوڑتے کہ نہیں دوڑتے؟ ایب میں تلاش کرتے میرا نمبر کب آئے گا، اور جب نمبر آتا ہے تو وہ بھاگے جاتا ہے اور خوب خوشو خضو کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے میں آج تک زمین پر تھا، اب زمین پر نہیں ہوں، اب کہاں پر آ گیا ہوں؟ جنت میں آ گیا ہوں. کیوں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک، یہ پورا ایریا یہ جنت کے ٹکڑوں کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ کہہ دو کہ سارے انبیاء زمین پر رہے، سارے صدیقین زمین پر رہے، سارے شہداء زمین پر رہے، ہمارے نبی زمین پر بھی رہے اور ایک لمبا زمانہ جنت میں رہے. کہاں رہے؟ اسی لیے جب ہمارے نبی کا آخری وقت کون روح نکالنے آتا ہے؟ ہم بولی میں نہیں آتا تو میں رہ جاؤں ہم بولی میں. ہمارے یونس بھائی کو بولو ٹاپی ریسیڈنسی میں میرا بھی پلاٹ بک کر دے بھائی، جو قیمت لینا ہو لے، لیکن شرط ہے کہ ملک الموت آنا نہیں چاہیے. موت کا فرشتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو ہر ایک کے پاس ملک الموت آنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ربیع الاول، لیکن ملک الموت ہمارے پاس آئے گا نا، ہم نہ بولیں گے تو بھی آئے گا، ہاں بولیں گے تو بھی، ہم بھاگیں گے تو بھی، ہم کھڑے رہیں گے تو بھی. اللہ کہتے ہیں موت کا وقت آئے گا تو کہیں چھپ جا مگر روح تو نکال کے جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تو لیکن اللہ کا دستور ہے، آخری نبی ہے، نبیوں کے امام ہے، ان کے تلوے کو تو جبرائیل بھی چوما کرتے تھے. اس لیے روح مت نکالنا، پہلے اجازت مانگنا. اس لیے ملک الموت آئے، او میرے پیارے نبی، او میرے مصطفیٰ، او میرے مجتبیٰ، اللہ نے بھیجا ہے آپ کی روح مبارک کو لینے کے لیے بھیجا ہے. تو ہمارے نبی نے ملک الموت کو دیکھا اور فرمایا، ربیع الاول مہینہ تھا، ہمارے نبی نے فرمایا کہاں لے جاؤ گے میری روح کو، کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت نے بڑے جوش میں کہا جنت میں لے جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی کہاں پر ہے؟ ارے بولو نا ابھی کہاں پر ہے؟ ملک الموت نے کہا جنت میں. تو کہا جنت سے جنت میں لے جا کر کون سا کمال کرو گے؟ میری روح تو، میرا جسم تو جنت ہی جنت میں ہے. بتاؤ اللہ کی قسم کوئی نبی کو یہ اعجاز نہیں ملا جو ہمارے نبی کو ملا. ہر نبی رہے تو زمین پر رہے، ہمارے مصطفیٰ رہے تو بھی جنت میں رہے. بولو سبحان اللہ. ابھی اتنے بڑے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے پھر ایک بار ہاتھ اوپر کر دے تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آ جائے گا. اور بول دو بھائی محبت کرتے ہیں اور کرتے. سب تیار ہو محبت کے لیے؟ ہاں یا نا؟
ابھی میں ہالول میں تھا، ہالول بروڈا کے آگے ایک جگہ ہے، وہاں میں نے یہ بات کہی، اتنا مزہ آیا، کیونکہ ایک آدمی نے آ کر روتے روتے جو میرے کو کہا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں نے یہی واقعہ سنایا اور پھر میں نے کہا ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے، جھوٹی کے سچی، پھر ایک بار بولو نا، جھوٹی محبت کے سچی محبت۔ جھوٹی محبت بیوی بھی برداشت نہیں کرتی ہے نا، بیوی کا یہ موبائل پہ آئی لو یو کہتا ہے، اس میں بھی کبھی کبھی گالی کھاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ جھوٹی محبت جب بیوی برداشت نہیں کرتی تو وہ نبی جو سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام، سب زمین پہ رہے، وہ مصطفیٰ جنت میں بسے، وہ جھوٹی محبت برداشت کریں گے؟ ارے بولو نا، جھوٹی محبت برداشت کریں گے؟ اس لیے پورا مجمع بولے سچی محبت نا، ہاں بولو نا، محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، ساتھ میں بولا مصطفیٰ کا دامن۔ اب میرا جواب دو، نہیں میں اور کچھ نہیں بولوں گا، اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چہرے سے۔ نہیں دنیا میں بھی، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، میں ابھی پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ علماء کے پاس جاؤ گے تو پوری ڈیٹیل ملے گی۔ محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ اور ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے پر داڑھی، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، داڑھی تھی، انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے چہرے پر داڑھی تھی، اولیاء کرام کے چہرے پر داڑھی، ہمارے امبولی میں یہ دیکھو کچھ لوگ کیا کٹنگ وٹنگ مار کے آئے بھائی واہ۔ یہ آپ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ ارے بھائی زور سے بولو، نہیں مولانا بول رہے، آپ لوگ بولو، ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ ایک بات بولوں آپ کو، یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، ارے بولو نا، اتنی پیاری ہے کہ اللہ کو اتنی پسند ہے، لانا نہیں پڑتا ہے، آٹومیٹک آتی ہے۔ لانا پڑا؟ ارے بولو نا، لانا پڑا آٹومیٹک؟ یہ دیکھو میرے کو آ گئی، یہ ہمارے قاری اسماعیل صاحب کو آ گئی، ہمارے مولانا حسین صاحب کو آ گئی، لانا، بولو لانا، عجب معاملہ ہے، اور عورتوں کو آتی نہیں، آئی امبولی میں آئی، آتی نہیں ہے عورتوں کو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، سارے 18,000 مخلوق میں اللہ فرماتے الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ اللہ فرماتے 18,000 مخلوق میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ پورا ہم بولی ساتھ میں بولو، مردوں کو داڑھی آتی ہے لانا، عورتوں کو جس کو آوے وہ، نہیں مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی، جس کو آوے وہ، اور جس کو آگے میں نہیں بولوں گا ہے۔ ایک تو ویسے بھی ہمارے کھانا یہاں پہ کہیں اور، چائے کہیں اور، اور یہ کنجوس مولانا حسین کچھ بھی دیتا نہیں ہے میرے کو، آج تک اپنا گھر ہی نہیں بتایا۔ ایک دن میں نے بھول میں اس کو پوچھ لیا، مولانا حسین کو میں نے بھول میں پوچھ لیا، قاری صاحب یہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا میرا گھر نہیں معلوم، کٹھور میں۔ میں نے کہا ہاں کٹھور تو معلوم میرے کو، لیکن تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا وہ مسجد کے سامنے۔ میں نے کہا مسجد کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے۔ میں گھبرایا، میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا دونوں کہاں ہیں؟ کہا آمنے سامنے۔ بھائی مہربانی کر کے ارادہ کرو نا، آج پہلا کام میں نے جو بولا نا، لا الہ، دوسرا کام کے لیے تیار ہو جاؤ نا۔ میں اب بتاؤں، حالول میں مولانا جیسا بیان ہوا نا، 3 جوان آئے میرے پاس، قاری صاحب آج آپ نے نبی کا جو مقام بتایا کہ سارے نبی زمین پہ رہے، ہمارا مصطفیٰ زمین پہ ہوتے ہوئے بھی جنت میں تھے، اب انشاءاللہ ہم وہ چہرہ بنائیں گے۔ تو میں نے کہا تم لوگ بنا لو، اللہ کی قسم یہ سن کر اگر تم نے یہ چہرہ بنایا ہے تو اللہ تمہیں بھی جنتی بنائے گا، مجھے بھی جنتی بنائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر حالول میں ایمان تازہ ہو سکتا تو امبولی میں نہیں ہو سکتا بھائی؟
رکھیں گے؟ بولو رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں داڑھی رکھو. اب کچھ لوگوں کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے، وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ صورت میں یہ معاملہ پیش آیا. میں ایک آفس میں گیا تھا، اپنے کام سے گیا تھا. وہاں آفس میں نے دیکھا کہ بال رکھے. بھائی بال رکھنا چاہیے، لمبے بال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے نا، وفرا لما جمہ. بولو وفرا لما جمہ. وفرا کان کی لو تک، لما اور تھوڑا نیچے، جمہ اور تھوڑا نیچے. ابھی تو معلوم نہیں کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے بال رکھتے پھر چوٹی بناتے. دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ ہاں یا نہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور اس کو سمجھتا آئی ایم لوکنگ ہینڈسم، آئی ایم لوکنگ اسمارٹ، چارمنگ فیس. وہ آپ کو معلوم ہے برا نہیں لگانا، برا، کیونکہ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں، کوئی بیٹھا ہے ایسا یہاں پہ نہیں نا؟ تو میرے کو بولنے دو، بیٹھا ہوتا تو ٹینشن لینے کا نا. لیکن میں نے دیکھا ایسے جوانوں کو، دیکھا ہمارے مسلمان جوانوں کو لمبے لمبے بال بناتے، اور پھر چونکہ وہ کرکٹر کو دیکھتے ویسے یہ لوگ بھی پیچھے سے پھر کیا کرتے اس کی چوٹی. ایک بچے نے ہوگا 22-23 سال کا ہوگا، اس نے ایسے لمبے لمبے بال رکھا، اور پھر اس کے بعد میں ایسا امبوڑا بنایا. امبوڑا سمجھتے ہو نا؟ چوٹی بنایا، ایسے امبوڑا بنایا اس نے. تو اس کا باپ غصے ہوا، کہا اے بیٹا یہ کیا ہے، ایسے بال نہیں رکھنے کے، کٹوا دے، جا حجام کے پاس جا کے کٹوا دے، بڑے رکھ. مگر یہ اس نے بڑے رکھے نا، امبوڑا بنانے کا، چوٹی بنانے کا، یہ کیا مت رکھے تھا. تو بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے دن باپ پھر غصے ہوا. بولو بیٹے نے جواب. تیسرے دن باپ پھر غصے ہوا. بولو بیٹے نے جواب. چوتھے دن باپ نے کہا ماروں گا تیرے کو، ماروں گا تیرے کو. سمجھ میں نہیں آتا اتنے بڑے بڑے بال بنا کے امبوڑا بناتا ہے تو کیا کام معلوم. دس از مائی پرسنل لائف. وہ بولتا ہے میری اپنی زندگی ہے، باپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں. آج کل کا جوان بولتا ہے دس از مائی پرسنل لائف، کسی کو اندر انٹرفیئر کرنے کی ضرورت. باپ نے کہا میرے کو تیری لائف سے کوئی مطلب نہیں، تیری بہن کو دیکھنے آتے، تیرے کو پسند کر کے جاتے. موہین دیکھا، ایسا ہنسانا پڑتا ہے بیٹا تو کام چلتا ہے. ساتھ میں بولتا ہوں مصطفیٰ کا دامن. آج سے تیار ہو ماشاءاللہ. ارے بولو نا تیار ہو نا ماشاءاللہ. ایک بات بتاتا ہوں خواجہ، سننا بہت بہت پیاری بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں، میں بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. ہم یہ داڑھی رکھے، بولو کیا رکھے؟ داڑھی رکھے، اور اسی حال میں قبر میں جاوے. بولو اسی حال میں قبر میں جاوے، اور اسی حال میں ہم قبر سے اٹھے، اور اللہ ہم کو پوچھے کیا لے کر آیا ہے. اس وقت ہم اللہ کو کہے اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا ہوں. بھائی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے ایسا؟ ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ شعر میرے ساتھ میں پڑھو نا. تیرے محبوب کی، سبحان اللہ بول دو، سبحان، پورا مجمع سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ. یعنی ہم اللہ کو کہہ رہے، کیا اللہ کو کہہ رہے؟ تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں. اس لیے پورا مجمع ارادہ کرو انشاءاللہ کچھ نہیں، نبی کا چہرہ بتا کر اپنی کامیابی کروا دیں گے انشاءاللہ. کریں گے تو پہلا بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری اور چوتھی بات بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں. تیسری بات، ہم یہاں مرحومہ نجمہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے. اللہ ہماری بہن کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرماوے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماوے، اللہ نعم البدل عطا فرماوے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج مرحومہ نجمہ کے واسطے جمع ہوئے، کل ہمارے واسطے بھی لوگ جمع ہوں گے. کہ وہ قاری صاحب آتے تھے، بہت زور سے بیان کرتے تھے، چلے گیا، جنازہ اٹھ گیا. میرے واسطے بھی ایصال ثواب کے لیے مجمع جمع ہوگا، کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہوگا. سوال یہ ہے کہ تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ بھائی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک اللہ کے ولی حضرت حبیب اعجمی، بولو حضرت حبیب اعجمی، ان کا موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. بولو کیا ہونے لگے؟ ساتھ میں بولو گے، بات ختم کر رہا ہوں. بولو وہ رونے لگے. ان کی بٹیا، ان کی بیٹی قریب میں آئی، کہا ما یبکی کا یا ابتی، کہا ابا روتے کائے کو؟ اتخافوا من الموت، موت سے ڈر لگتا ہے آپ کو ابا؟ ابا روتے کائے کو؟ او ابا حضرت حبیب، بولو کیا نام ہے؟ حضرت
جو جملے انہوں نے کہے نا وہ ہم کو یاد ہونے چاہیے. کیا جملے فرمایا معلوم؟ کہا بیٹی میں اس لیے روتا ہوں. کیوں روتا ہوں؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب. میں صرف چھوٹا سا ترجمہ کروں گا. وہ حضرت حبیب اعظمی نے کہا بیٹی میں اس لیے نہیں روتا کہ موت سے ڈرتا ہوں. او بیٹی میں اس لیے روتا ہوں کہ تیرے ابا کا سفر بہت لمبا ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی نا، سفر بہت، عمل بہت کم ہے، عمل بہت. اور یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ حضرت حبیب اعظمی اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بیٹی اپنے ابا کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے اور رو کر کہتی ہے ابا کیا بول کر گئے؟ سفر لمبا ہے، عمل تھوڑے ہیں. حالانکہ وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کی قسم اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک ختم کیے ہیں. اسی کمرے میں. یہ کمرے کی بات ہے، باقی اور کہاں وہ نہیں معلوم. بیٹی کہتی اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک ختم کیے. وہ اللہ کا ولی کہتا سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت. معاف کرنا قاری صاحب، یہاں بہت سارے جوان بیٹے جنہوں نے رمضان میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا. رمضان گیا گیا گیا، آئندہ ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم. لیکن رمضان میں بھی ہم نے موبائل پر فلم دیکھی، موبائل پر زنا کیا، موبائل پر چوری کیا، موبائل پر غیبت کیا، موبائل پر گندا گندا سب دیکھا. لیکن رمضان جیسے رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا. حدیث میں آتا ہے جس کا رمضان بنا سال بنا، جس کا رمضان برباد اس کی زندگی برباد. اس لیے میرے دوستو پھر بھی میں کہتا ہوں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایک کام کرنے تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ سب کور کر لیں گے. کون کون تیار ہے؟ کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے وہ شروع سے قاری احمد علی بولے جا رہے. سب سے پہلے کہا لا الہ، پھر نمبر 2 پر کہا مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 کہا کہ موت کی تیاری کرے، نمبر 4 کہا کہ داڑھی رکھے، نمبر 5 کہا کہ موبائل پہ گندگی نہ کرے. اب سوچیں گے قاری احمد علی کتنا بولتا رہے گا. ایک بات بولتا ہوں، کور کر لو سب. ایک ایسا وہ بولتے ہیں نا لاسٹ بال پہ 6 مارا اور نام کما گیا اور جیت گیا. وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو میرے پیارو آج میں بھی یہ کرکٹ باکس میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اور میں نے یہی بات سورت کے بھی کرکٹ باکس میں کہی تھی. میں نے کہا تھا ایک کام کرو، دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری، اور سب جتنے گناہ ہوئے سب پہ کور ہو جائے گا، سب پہ کور ہو جائے گا. اللہ قیامت میں کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا اے میرا بندہ تیری آنکھوں سے کس کس کو دیکھتا تھا. اللہ یہ نہیں کہے گا اے تیری زبان سے گالیاں، ماں بہن کی گالیاں کیوں بولتا تھا. ایک کام کرو، سب پہ کور لگے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے معلوم؟ کوریشن کیسا کرنا ہے معلوم ہے؟ کوریشن کیسا کرنا ہے؟ ایک بات کا پکا ارادہ کر لو، جان جائے تو بلا سے جائے، جو ہونا ہو، میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. فجر بولو بس. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. بس بات ختم کر رہا ہوں. پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے انشاءاللہ. بولو ساتھ میں، بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا کس کے سامنے وعدہ؟ حج کے مہینے میں رات کے سناٹے میں وعدہ کس کے سامنے؟ اب بدل تو نہیں جائیں گے نا، پلٹ تو نہیں جائیں گے نا. ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر موت کی شام بولو ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں سب سے زیادہ تو ہمارے یونس بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جن کی دعوت پر ہم آئے، اور ان کی اہلیہ مرحومہ نجمہ اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے ایصال ثواب میں جمع ہوئے. اور ایک ہمارے آمبولی میں ساجد بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ میرے کو بھی اور میرے مہمانوں کو بھی بہت اچھا کھانا کھلایا. اللہ ہمارے ساجد بھائی اور ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمبولی جب بھی آتا ہوں یہ مولانا ساجد بھائی کے گھر
گاڑی لے جاتے، پورے آمبولی میں ایک ہی گھر میں چولہا جلتا ہے، باقی چولہے جلتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ ہمارے ساجد بھائی جہاں کہیں ہوئے نہ ہوئے، اللہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی والدہ کو، اللہ سب کو بہت ہی سلامتی اور عافیت اور برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے قاری اسماعیل صاحب کا، ہمارے بیٹے معین، معین ذرا ادھر چہرہ بتا، کتنا خوبصورت چہرہ ہمارے معین کا، اور ہمارے مولانا حسین صاحب کا، مولانا عبد الموجود صاحب کا، اور بھی ہمارے یہ مولانا کیا نام بیٹا، مولانا عمران صاحب کا، یہ سب علماء کرام جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں میرے سے بہت آگے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، سن رہے بات۔ اللہ بلکہ جتنا مجمع آیا ہے اللہ سب کو قبول فرما لے، بولو آمین۔ سب کا شکریہ۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست جن کے بیٹے یہاں زبیر یہاں بیٹھے ہوئے، بہت پیارے دوست حاجی یوسف خادم العلماء والمعلمین، وہ بہت بیمار ہے، پیرالائز کا اٹیک آیا، میں ان کو ابھی ملنے کے لیے گیا تھا۔ دعا کریں کہ اگر آج ان کی طبیعت صحیح ہوتی تو صحیح میں وہ کرسی پر یہاں موجود ہوتے، لیکن اللہ ان کو صحت عطا فرماوے، بولو تندرستی عطا فرماوے، شفاء قائمہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرماوے۔ اور جو انہوں نے علماء کی خدمت کی، ایسا علماء کے نقش قدم اللہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم میں جتنے قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ بھائی میں سب کی ملاقات کروں گا، لیکن 2 منٹ دعا کر لیں گے۔ اور ایک میں کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں، لاؤ دینا بھائی۔ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہے نا، نیند آنے۔ بہت سارے لوگوں کو ایک کمپلین ہے، ایک شکایت ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ بولو رات کو، میں خود بھی پریشان ہوتا تھا کبھی کبھی، رات کو بولو نیند۔ اچھا بڑے بوڑھوں کو نیند نہیں آوے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑھاپے میں نیند تھوڑی کم ہو جاتی ہے، یا کوئی بہت ہیوی ڈائبٹیز والا ہو، ہیوی پریشر والا ہو، اس کو بھی رات کو نیند۔ ہمارے جوانوں کو رات کو 2 ڈھائی بجے تک نیند نہیں آتی، 3 بجے تک نیند نہیں آتی، پریشان رہتے۔ میں بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ اب نیند کی ٹیبلٹ کھاؤ تو وہ سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتا ہے، بہت نقصان کرتی ہے نیند کی ٹیبلٹ۔ تو الحمدللہ یہ ایک دعا ملی ہے جو ڈائریکٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جس کو نیند نہ آتا ہو وہ یہ دعا پڑھے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، پھر ایسی پیاری پیاری نیند آئے گی، اتنا اجلا صبح میں اٹھے گا، کیونکہ سارا میڈیکل جہاں ختم ہوتا ہے وہاں نبی کی دعا شروع ہوتی ہے۔ تو وہ 3 لائن کی دعا ہے، جو دعا یہ کارڈ میں ہے انشاءاللہ۔ کن کو دیا مولانا؟ مولانا عبد الموجود کے پاس یہ کہا، تم بھی اس کے جیسے ہی ہو، وہی کنجوا، تم نے بھی کب میرے کو کھلایا پلایا کچھ۔ یہ ہمارے مولانا عبد الموجود کے پاس کارڈ ہے، وہ پہلے اپنی بیوی کو دیں گے تاکہ وہ سو جاوے پہلے آرام سے سکون سے۔ ہاں باقی آپ لوگ بھی دے دینا، اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، آپ لوگ بھی یاد کرنا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ دواؤں سے سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، نیند کی دواؤں سے خصوصاً بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن دعا سے ایفیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اچھا ایفیکٹ ہوگا، روحانیت بھی ملے گی، نورانیت بھی ملے گی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا بناوے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سبحان ربی العلی الاعلی الوقار، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتی وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما، بولنے کو قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تیرے پیارے نبی کا چہرہ نصیب فرما دے، اللہ پیارے نبی کا چہرہ نصیب فرما دے۔ نبی نے بہت تکلیف اٹھائی، اللہ بہت تکلیف اٹھائی، اللہ کا رات پر میرا امتی میرا امتی میرا امتی، اللہ وہ نبی سے سچی محبت عطا فرما دے کہ اللہ وہ کون بھولے گا، اللہ وہ کون بھولے گا جب حضرت علی روٹی کھا رہے، حضرت فاطمہ روٹی کھا رہی ہے، اور حضرت فاطمہ آدھی روٹی کھانے کے بعد روٹی کو دوپٹے باندھنے لگتی ہے، تو حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ پیٹ بھر گیا؟ آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا پیٹ نہیں بھرا، پیٹ نہیں بھرا، لیکن ابا کی یاد آئی، ابا کی یاد آئی، معلوم نہیں میرے ابا کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا پہلے مجھے بتایا ہوتا میں بھی آدھی روٹی کھاتا، لیکن فاطمہ نے فرمایا مجھے اجازت دو میں ابا کے پاس آدھی روٹی لے کر جاؤں۔ حضرت فاطمہ دوپٹے میں لپیٹ کر جب روٹی لے کر جاتی ہے، ہمارے نبی پوچھتے بیٹی کیا لے کر بیٹی کیا لے کر آئی؟ فاطمہ کہتی ہے ابا آدھی روٹی لے کر آدھی میں نے کھا لی، پھر آپ کا خیال آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہوا
آج چوتھی صبح ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں، چوتھی صبح ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمارا جذبہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کہتے ہوں کہ فاطمہ صبر کر، میں بھی صبر کروں، ہمارے صبر سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ وہ گنہگار امتی میں ہوں، اللہ ہمیں سب سے بڑا پاپی، سب سے بڑا مجرم میں ہوں اللہ۔ ہم سارے مجرمین بیٹھے ہیں اللہ، سارے گنہگار بیٹھے ہیں اللہ۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا، معلوم نہیں مغفرت ہوئی نہ ہوئی اللہ۔ حج کا موسم آ گیا اللہ، سب کو حج مبرور عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، خدمت کرنے والا بنا دے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، بہت یاد آتی ہے اللہ، خدمت کرنے والا بنا دے۔ اور جن کے اماں ابا چلے گئے، جو میرے جیسا ہے، میں نے اپنی اماں ابا دونوں کے جنازے اٹھائے، دونوں کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ کیا گزرتی اللہ بیٹے پر جب امی ابا کو قبر میں رکھتے ہیں، کیونکہ یقین ہوتا ہے اب گھر میں نہیں آئیں گے، اب کوئی بیٹا کر کے نہیں بلائے گا، اب کوئی بیٹا کر کے نہیں بلائے گا۔ اے اللہ یہاں بہت سے ہیں جن کے اماں ابا اللہ قبر میں پہنچ گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، عطور سے معطر فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ خصوصاً مرحومہ نجمہ کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا، ان کی خدمات عالیہ کو قبول فرما۔ اللہ یہاں جتنے بیٹھے سب کو قبول فرما اللہ۔ اللہ جو کوئی پریشان ہے، جس طرح پریشان ہے اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے۔ اللہ جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے مخلصین ہیں، اللہ جو ہم سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، اللہ ان کو ہم سے قریب کر دے، اللہ ہم کو ان کے قریب کر دے، اللہ واسطے والی محبت عطا فرما دے۔ اور اللہ جو شریر ہے، شرارت کرنا چاہتا ہے، حسد کرنا چاہتا ہے، دشمنی نکالنا چاہتا ہے، نفس پرستی کرنا چاہتا ہے، عافیت کے ساتھ ہمیں اس سے دور کر دے، اس کو ہم سے دور کر دے اللہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ کہ خیر خواہ کون ہے، شر خواہ کون ہے نہیں معلوم ہے العالمین۔ اس نشانی سے اللہ اچھے آثار ہمیں عطا فرما دے، برے آثار سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہم سب کو عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔